جی اچھا، یہ بتائیے، آپ فرما رہی تھیں ابھی حج پہ آپ نے حج کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا، تو یہ پہلا حج تھا آپ کا؟ جی الحمدللہ پہلا حج تھا۔ تو کیسے پلان بنا، پہلے تو یہ بتائیں، اچانک کیسے پلان تھا پہلے کافی عرصے سے یا اچانک موقع ملا؟ نہیں بالکل پلان نہیں تھا، اور میں بچپن سے میری مدر نے جب مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی جی تو مجھے انہوں نے ایک دعا بتائی تھی کہ ان الفاظ میں دعا کرنی ہے، جو کہ کافی لمبی دعا ہے، لیکن اس کے اندر ایک جملہ تھا کہ یا اللہ مجھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دینا۔ اب یہ میں کئی سالوں سے 10-12 سال کی عمر سے یہ دعا کری تھی۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ تو لیکن عجیب بات یہ ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی چاہا نہیں تھا کہ میں حج کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ہجوم سے گھبراتی ہوں، بہت زیادہ رش کو دیکھ کے مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا۔ تو جب میں خانہ کعبہ کو دیکھتی تھی اور طواف ہوتا ہوا دیکھتی تھی تو میرے ذہن میں عجیب و غریب سوالات آتے تھے کہ یہاں پہ تو انسان کیسے بچ کے آ سکتا ہے اتنے رش میں، اور اگر آپ گر جائیں تو کیا ہوگا، اگر آپ کو ہارٹ فیل ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر کسی نے دھکا دے دیا ہو تو کیا ہوگا۔ تو عجیب سے کویشچنز آتے تھے، اور میں اللہ سے مخاطب ہوتی تھی کہ یا اللہ آپ تو میری شارق سے زیادہ قریب ہیں، تو مجھے تو وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ہر وقت نظر آتا ہے کعبہ، تو اس لیے میرا حج جو ہے نا اسی طرح قبول فرما لیجئے جو میرے تصور میں ہے۔ تو وہاں جاتے ہوئے میں گھبراتی تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ یہ میں ہمیشہ ہر ایک سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بلا لیتے ہیں، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بلا لیتے ہیں، تو اللہ کو تو سارے ہی لوگ بہت عزیز ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو میں امریکہ گئی بھی تھی اپنے بیٹے کے پاس، اور میرے بالکل خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں حج پہ جاؤں گی۔ تو اچانک مجھے فون آیا کنس صاحب کا کہ جی حج پہ جانا ہے، تو پہلے تو میں نے سچی باتیں انکار کر دیا، وہی خوف اور وسوسوں اسے خوف اور وسوسے کی وجہ سے، وسوسہ تو نہیں اس کو کہیں گے، یعنی معصومیت کہیں، خوف کہیں، یا جو ہے نا کبھی میں کسی کراؤڈ میں گئی نہیں تھی، کبھی کسی ہجوم کو فیس نہیں کیا تھا، تو ایک دل میں ڈر تھا۔ تو لیکن جیسے میں نے انکار کیا، میں نے کہا آپ ہوئیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میں بعد میں بیٹوں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لیکن یقین کیجیے نعیم بھائی، دل سے، دل کے اندر ایک آواز ہے جو ہر ایک کے دل میں ہوگی، اتنی شدت سے میرے دل اور دماغ میں لبیک اللہم لبیک کی گونج آنا شروع ہو گئی سچ میں، کہ میں اتنی بے چین ہوئی کہ میں نے فوراً اسی وقت فون اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں جاؤں گی، اور اس طرح سے میرا، یعنی اگر آپ کی باتوں سے میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ ایک ہوتا اپنا ذاتی پلان، ایک ہوتا بلاوا، تو جب بلاوا ہے تو پھر دل کی کیفیات، سوچ کے زاویے، اور وہ کیا وہاں پہ جا کے کیا ہوگا ہجوم میں، کراؤڈ میں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں لے لیتا بندے کے۔ نہیں بھائی، ہر ایک کا اپنا ذاتی تجربہ اپنی روح کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق الگ الگ ہوتا ہے، لیکن میرا جو تجربہ تھا، میرے ساتھ جو بیتی وہ یہ تھی کہ میرا دل اور دماغ دونوں لگاتار یس کر رہے تھے، ہاں کر رہے تھے، بے چین ہو گئے تھے جانے کے لیے، صرف ایک جملے پہ کہ کیا تم نے جانا ہے۔ اور جیسے میں نے انکار کیا تو جیسے آپ کی پوری روح جو ہے نا وہ ایک دم سے آپ کو پش کر رہی ہے کہ نہیں جانا ہے، اور اس طرح سے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو بلاوا ہوتا ہے وہ واقعی آپ کے پہلے دل کا کنیکشن ہوتا ہے، اور پھر جو میسج آتا ہے، اور اس کے بعد دل خود آپ کے ادھر راغب کر دیتا ہے، اور اس میں پھر آپ کے جذبات، آپ کی زبان، آپ کا انکار اور اقرار، سب کچھ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور وہاں میں نے فیل کیا کہ آپ کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، بہت پلاننگ کر رہے ہیں، اور زندگی میں بہت کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن سب کچھ رب کی ذات کروا رہی ہوتی ہے۔ ہماری وہ جو ڈوری ہے نا وہ واقعی خدا کے ہاتھ میں ہے، بالکل، جس کو ہم مقدر یہ بتائیں، جب آپ اب درمیان میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، آپ نے جب پہلی دفعہ وہاں پہ قدم رکھا سعودی عرب میں، تو ظاہر بندہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، پھر اس کے بعد آگے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، تو اگر میں اس کو یوں کہوں، لیٹ سے چلیں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، زندگی کی پہلی نظر جب آپ حرم میں گئیں اور کعبے پہ پڑی، اس وقت کیا کیفیات تھیں طبیعت کی؟ کیا کعبے کا مجھے بھی چونکہ ایکسپیرینس ہے، جب آپ نظر ڈالتے ہیں نا کعبے پہ تو آپ کی پوری زندگی ایک دم سے ریل کی طرح نا آپ کے سامنے گھوم جاتی ہے،
کہ آپ کیا تھے, کہاں تھے, کس طرح تھے, اور اب اللہ پاک نے اپنی زندگی میں آپ کو اسی زندگی میں اپنے گھر بلا کے اپنے گھر کا دیدار کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. تو کعبے کو دیکھتے ہی بندے کو جو مجھے احساس ہوا کہ مجھے ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی, اسی وقت لمحوں میں پوری زندگی کا نچوڑ دے کے کہا کہ تمہاری ساری زندگی کی پریشانیاں, تکالیف ایک طرف اور یہ دیدار ایک طرف. تو آپ کی کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ سچ پوچھیں تو جو فیلنگ تھی, جو آپ کی کیفیات ہیں وہ تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کو میسیج آتا ہے, اور اسی وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ یہ خانہ کعبہ کا تصور اور اس کا عکس اور اس کی تصویر آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کنیکٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے میرے رشتہ داروں کو, فرینڈس کو, اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو پتہ چلا تو سب نے مجھے ایک لسٹ دعاؤں کی لکھوانا شروع کر دی کہ جب آپ, اور سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب آپ کی پہلی نظر پڑے گی اور جو دعا آپ کریں گی وہ قبول ہو جائے گی, تو اس لیے یہ دعا کیجیے گا, یہ کیجیے گا. اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے جو آپ دعا کرتے ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. لوگ اپنے تجربات بتاتے ہوں گے. تو جب میں نے یہ تو سب کی دعائیں تو میں نے نوٹ کی اور ان سب کی دعاؤں کو ایک مختصر سی دعا میں کنورٹ کر لیا جس میں تمام چیزیں آ گئیں کہ بھئی مطلب چند سیکنڈ میں تو میں اتنا کچھ نہیں مانگ سکتی, تو اس کو اکٹھا کر کے. لیکن ایک ذاتی آپ کو تجربہ بتاؤں کہ بہت سالوں سے میں اپنے لیے ذاتی ایک دعا کر رہی تھی, اور جو میرے اور خدا کے درمیان کا معاملہ تھا, اور میں ہر نیک بندے کو روک کے کہا کرتی تھی کہ میرے لیے دعا کریں, میری دعا قبول ہو جائے. اور جب لوگ کہتے تھے کہ کیا دعا کریں تو میں کہتی تھی بس یہ دعا کریں جو میں دعا کر رہی ہوں قبول ہو جائے. جب میرا وہاں جانے کا ہوا تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ جو میں سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ جو بھی کعبہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ کا عمرے پہ یا حج پہ, تو انہیں میں کہتی ہوں کہ انہیں جا کے کہیں, خدا سے کہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے, تو میں کیوں نہ خود وہ دعا کروں. اور شاید اللہ نے مجھے اس لیے بلایا ہے وہاں پہ کہ میں خود جا کے اللہ سے مخاطب ہوں اس جگہ پہ نا, تو شاید یہ بلاوا اس لیے ہے. تو میں پھر وہاں پہ گئی, اور جو سب سے پہلے تو میں نے وہی اپنی ذاتی دعا جو میں کئی سالوں سے لوگوں کو روک کے کہہ رہی تھی کہ جائیں تو دعا کریں میری دعا قبول ہو جائے, پہلے تو میں نے وہ دعا کی. اس کے بعد پھر میں نے سب لوگوں کے لیے دعا کی, اور مجھے اس وقت دیکھ کے یہ فیل ہوا کہ میری روح جہاں کنیکٹ ہے نا, اس ذات کی ایک جو جلال ہے نا اس کے اندر میں رکی ہوئی ہوں, اور ایک وہاں پہ مجھے ایک جلالی سی کیفیت محسوس ہوئی. وہ چونکہ اللہ کا گھر ہے, ہاں مطلب جل جلالہ, ہاں اس طرح کی کیفیت محسوس ہوئی. اور پہلی بار جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو وہ مجھے اتنی عمارت بڑی نظر آئی کہ آپ کی سوچ پہ لگتی چھوٹی سی. نہیں, جب آپ پہلی بار دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آسمان کو چھو رہی ہے. اس کے بعد پھر جب آپ عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, تو آپ کا وہ والا سائز وہ نظر نہیں آتا. لیکن جو فرسٹ ٹائم آپ کی ہوتی ہے وہ تو واقعی وہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. آپ کی وہ کیفیت جو ہے نا وہ آپ الفاظ. اچھا, اس میں جو مجھے فیل ہوا تھا, میں چونکہ اپنے تجربے آپ سے شیئر کر رہا ہوں, انہی میں سے سوال بنا رہا ہوں. آپ نے کہا نا وہاں جلال کی سی کیفیت ہے کعبہ میں, اور وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ جلالی جگہ ہے. مگر جو چیز میں نے فیل کیا نا, جب آپ دنیا میں ہوتے ہیں نا, تو دنیا آپ کے دل میں ہمیشہ یہ احساس ڈالتی رہے کہ تم گناہ گار ہو, تم خطا کار ہو, تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ دنیا کا شیوا ہے. اور جب آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ آپ کے دل میں کوئی یہ میسیج ڈالتا ہے کہ دنیا جو چاہے کہے, تم یہ دیکھو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا جگہ ہے. تمہیں میں نے اپنے گھر پہ لے کے آیا, تمہیں اپنے گھر کا دیدار کرایا. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو جلالی کیفیت ہے نا, اس سے گزر کے اس کے اندر ایک جمالی کیفیت ہے جس کو جلال کے پردے میں اللہ نے ڈھانک کے رکھا ہوا ہے. بالکل نہیں بھائی, یا ولی یا والی, یا ولی یا نصیر, یہ میں خیال ہے 8-10 سال سے یہ تسبیح کر رہی ہوں. لیکن اس کا مطلب مجھے وہاں جا کے پتہ چلا. اور وہاں جا کے جب آپ واپس آتی ہیں نا, آپ کے دل سے سب ڈر, خوف, خدشات, سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ولی آپ کا خدا ہے, اور ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, باقی سب لوگ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. دنیا میں نہیں ہوتا جیسے کسی
بڑے انفلوئنشل بندے سے واقفیت ہو جائے تو بندہ ویسے ہی ذرا ہے نا اکڑ کے چلتا ہے کہ میری خیر ہے، میں وہ ہے پیچھے. تو جب اللہ کے گھر سے آتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر سے ہو کے آ گئے ہیں پھر اس سے زیادہ اور کون تگڑا ہوگا. اچھا، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات، باپ بیٹا بھائی ان اشکال میں عورتوں کو محافظ بنے پھرتے ہیں. جی جی ان کے ساتھ سائی کی طرح رہتی ہیں کہ کہیں ہماری بیٹی کو، ماں کو، بہن کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، وائف کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو وہاں پہ اکیلے چھوڑ دیا اور واپس آ گئے. ان کو ایسا کوئی خوف نہیں تھا کہ میری وائف کے ساتھ کیا ہوگا، کیا کن نقصانات اور کن چیزوں سے گزریں گی. حضرت حاجرہ کو تو یہ جب میں طواف کر رہی تھی اس جگہ پہ میں لگاتار یہ فیل کر رہی تھی کہ بیسکلی عورت ہو یا مرد ہو اس کا محافظ خدا ہی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل. کوئی قانون، کوئی ادارہ، کوئی جو ہے نا آپ کی نظر حفاظت نہیں کر سکتی. حفاظت خدا کرتی ہے، خدا کی ذات. اس کو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی فیملی کو لے کے تم اس جگہ آ جاؤ. جی جی. اور ان کو یہاں چھوڑ دو، خود چلے جاؤ. ہاں جی، حضرت حاجرہ کو وہاں پہ چھوڑ کے. تو اب یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا ہوگا. کیا ایمان تھا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہاں میں نے یہ چیزیں دیکھی. میں نے کہا کہ ہمارے مرد کتنے انسیکیور ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو وہ فریڈم نہیں دیتے، وہ آزادی نہیں دیتے، ہر وقت خوف زدہ رہتے. ایون کہ مائیں بھی ہے نا کتنے خوف میں رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن اس سنت سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ کو اتنا زیادہ اعتبار ہونا چاہیے ایک تربیت کے بعد. جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیروں پہ چل سکتا ہے تو پھر آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اور پھر اس میں مجھے پھر وہی شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ یاد آ گیا. اسی میں مجھے جتنے بھی لوگ تھے، حضرت علی حجویری کا اور تمام جیسے سائنٹسٹ جو تھے، عبدالاسلام تھے ان کی مدر کا بھی، سب کا، قائد اعظم کی مدر کا، سب کا، کہ جتنے بھی بہادر مرد اور عورتیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اللہ کے سپرد کیا. تو جب ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں چیزیں اور واقعی ایمان کے ساتھ کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی آپ کو اجر ملتا ہے. تو یہ میرے لیے اچھا وہاں پہ میری ایک اور، جب میرا اپنا یہ کہتے ہیں نا اپنے فرائض سے آپ کہتے ہیں دل بھر جائے یا دل بھر کے نظر دیکھ لیں آپ اس کو، سیکنڈ آپشن میرا یہ ہوتا تھا کہ میں وہاں بیٹھ جاتا تھا اور پھر میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ لوگ کس کس طرح کی فیلنگز کے ساتھ آتے ہیں، کس طرح سے آ کے اپنے آپ کو، اپنے جذبات اور احساسات پریزنٹ کرتے ہیں. تو ایک میرا جو ہابی تھی جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ لوگوں کو میں آبزرو کرتا تھا بیٹھ کے. جب اپنے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے سامنے کعبہ ہوتا تھا، صحن میں بیٹھے ہوتے تھے، تو میں کچھ لمحوں کے لیے صرف لوگ آبزرو کرتا تھا جو طواف کر رہے ہیں، جو آ کے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تھنگس لائک دیٹ. تو اس سے میں نے دیکھا کہ محبت کے ہزار رنگ ہیں. اللہ نے اپنی محبت جو مخلوق کے دل میں ڈالی ہے اس کے اظہار کے بھی ہزار رنگ ہیں. اور اس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے صرف یہ اظہار پسند ہے باقی نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے. بالکل. میں نے بھی وہاں پہ نا بہت زیادہ لوگوں کو آبزرو کیا، بلکہ جب سفر شروع ہوا تب سے ہی میں نے لوگوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیا اور میں نے دیکھا کہ ہر طرح کا انسان ایک الگ الگ خواہش اور اس کی کیفیت الگ الگ تھی. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو کہ ویل چیئر پہ تھے، جو کہ چل نہیں سکتے تھے اور وہاں پہ مشقت کے لیے وہ آئے تھے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس ایج میں بھی اتنی آزمائشوں اور اتنے تجربات سے گزرنے کے بعد بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک خدا سے محبت اور دوسرا یہ کہ ایک امید کہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ معاف ہو جائیں گی اور ہم پہلے دن کے بچے جیسے ہو جائیں گے. تو یہ احساس کہ ورنہ اس عمر میں اتنی بیماریوں کے ساتھ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. دوسرا میں نے وہاں پہ یہ دیکھا، نہیں بھائی وہاں تو میں نے کوئی فرقہ نہیں دیکھا، میں نے ایک ہی رنگ میں سارے رنگوں کو ایک ہی رنگ کے اندر دیکھا. وہاں پہ رنگ و نسل، فرقہ بازی، کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، یہ کچھ نہیں تھا. سب ایک ہی تھے اور ایک ہی طرح طواف کر رہے تھے اور سب اللہ کا حکم مان رہے تھے. اور مجھے یہ بھی تھا کہ وہاں پہ سنا تھا کہ لوگ دھکے دیتے ہیں اور مطلب اپنی جگہ بناتے ہیں. اللہ کا کرم ہی میں کہوں گی، مجھے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا کہ کسی نے پیر کے اوپر بھی پیر رکھا ہو.
بعض چیزیں نا وہ کہہ لیجیے آپ افواہیں زیادہ ہیں. افواہیں زیادہ افواہیں ہیں. زیادہ مطلب وہاں پہ میں نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے دیکھا. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ہم لوگ کتنا کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ہمارے ہاں ہماری آدھی 50% جو ہماری عقل ہے نا وہ اس خوف میں چلی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جس کا رونے کو دل چاہ رہا ہے وہ رو رہا ہے زاروں قطار, جس کا عبادت کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے, جس کا تسبیح کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے. سب اپنے اپنے رنگ کے مطابق نا اللہ سے کنیکٹڈ ہے. کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے. تو بہت کچھ وہاں پہ اگر دیکھنے کو آپ دیکھیں. آپ نے کہا نا یہ تو تھا مرکز جلال. جی مرکز جمال بھی جانے کا اتفاق ہوا, وہاں کیا فیلنگ تھی روضہ رسول پہ؟ روضہ رسول پہ گہرا سکون تھا, اتنا سکون تھا, اتنی خاموشی تھی, جیسے آپ کسی مراقبے میں ہوں, جیسے آپ کوئی میڈیٹیشن کر رہے ہوں. اور بہت زیادہ فرق تھا دونوں جگہوں پہ. حالانکہ وہاں بھی لوگ تھے, رش تھا, سارا کچھ تھا, لیکن وہاں پہ گہرا سکون تھا. اور اس جگہ مجھے ایک بہت زیادہ انرجی, جس میں ایک جلال تھا, وہ انرجی فیل ہو رہی تھی, جس میں آپ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکتے. لیکن روضہ رسول پہ آپ بہت آرام سے جو ہے نا محو گفتگو ہوتی ہیں اور جو ہے نا فیل کر رہے ہیں. اس کے اندر ایسی ایک کیفیت ہے کہ خانہ کعبہ میں تو میں نے یہ دیکھا نا, جب آپ 7 چکر لگاتے ہیں نا تو آپ جسم میں اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے جس کا حساب نہیں. نہیں بھائی, یہاں میں آپ کی بات کاٹوں گی نہیں. دیکھیں میں نے ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہر جسم کا, ہر روح کا, ہر ذہن کا, ہر قلب کا اپنا ایک طواف ہوتا ہے اور اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ میرے تجربے کی بات کریں, یہی تو حیران کن بات تھی کہ وہاں پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. طواف کے دوران بھی آپ کی سول ایسے کنیکٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ کو جسم کے تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا, گرمی کا احساس نہیں ہوتا, تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کی باڈی الگ ہوتی ہے لیکن آپ کی سول جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر سول بہت انرجیٹک ہے نا اور وہ کنیکٹ ہو رہی ہے اور آپ فیل کر رہے ہیں, تو باڈی تو جو ہے نا اس کو تو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. اس میں وہ آپ کی بات درست ہے, 100% ایسا ہی ہے. میں مجھے ایسا لگا کسی اور اینگل کی طرف اشارہ کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ کم ہوتا ہے, معصومیت کے سائے میں رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے, ان کو تو تھکاوٹ کم ہوتی یا نہیں بھی ہوتی. وہ لوگ جن کا وجود گناہوں سے بہت بھاری ہو, جب اللہ ان کو اپنے بلاتا ہے اور 7 چکر لگواتا ہے تو ہر چکر میں ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے. 7ویں چکر کے بعد جو پہلے چکر کی کیفیت ہوتی ہے وہ 7ویں میں نہیں رہتی. بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا, اتنا ہلکا پھلکا گلاب کی پتے کی طرح اس کا وجود ہوتا ہے. میرا کہنے کا یہ مطلب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیے میں نے جو طواف کو فیل کیا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم زندگی میں حج کے بغیر بھی حالت طواف میں ہیں. وہ تو ہے بالکل. اور ہم ایک ڈاٹ سے شروع ہوتے ہیں اپنا طواف کرنا, جس میں ڈیوٹیز ہیں اور حقوق اللہ, حقوق العباد ہے, اور تزکیہ نفس ہے, اور آپ کا تصوف ہے, شریعت ہے, حقیقت ہے, معرفت ہے. یہ تمام جو روح کے مدار ہیں, جو آربٹس ہیں, اس میں ہم محو طواف رہتے ہیں. اور جب آپ کا ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے تو آپ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں, پھر آپ ایک دوسرے طواف میں جاتے ہیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ جو 7 طواف 7 چکر ہیں نا, اگر دیکھا جائے ہر انسان کی زندگی میں یہ 7 چکر مجھے محسوس ہوتے ہیں. نفس کے بھی 7 درجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نفس کے بھی بالکل 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 نفس کے بھی 7 درجے ہوتے ہیں. تو ہر سرکل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. تو وہ میں اس کو اس سے لنک کر رہا تھا, اس لیے کہ جب آپ کعبہ میں ہوتے ہیں, جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں طواف, تو تھکاوٹ کی کیفیت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جلال کی کیفیت بھی ہوتی ہے. اور جب آپ مدینہ پاک میں ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہوتے ہیں, وہاں پر وہاں جلال میں ادب زیادہ غالب ہے. مطلب کہ وہ ایک ادب کی سی محفل ہے جس میں رش ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے جیسے سب کو سانپ سونگا ہو. بالکل بالکل.
شاید وہی والی بات کہ جو عقیدت، جو محبت جو آپ کو اپنے بڑوں سے ہوتی ہے، بزرگوں سے ہوتی ہے، پیغمبروں سے ہوتی ہے، اور ان کی جو شفقت اور محبت اور رحمت اور جو دعائیں، جب آپ ان کے حصار میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو خود کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے ہی، ہاں بالکل. آپ وہاں بس آنکھیں جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، اور آپ کا دل جو ہے محو گفتگو ہوتا ہے. ایسے ہی، اور ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. میرا یہ مشورہ ہوگا آپ کو کہ آپ نا ان کیفیات کو، یہ انٹرویو کی شکل میں تھوڑی سی پریکٹس ہوگی نا، بٹ ان کیفیات کو وقتاً فوقتاً جب کبھی یہ کیفیت طاری ہو تو اس کو قلم بند ضرور کریں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عطیہ خداوندی ہوتی ہیں، پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات اس پہ آتی چلی جاتی ہے، نیچے دبتی چلی جاتی ہیں. ایسے نہیں بھائی، یہ جو کیفیات ہے نا، ہاں جی، اگر اللہ کا حکم ہوا اور میں اس قابل ہوئی تو اللہ تعالیٰ لکھوا دیں گے مجھ سے. لیکن یہ جو کیفیات ہیں نا، اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو فیل ہے نا، جو کیفیت ہے، جو آپ کے دل میں ایک فیل آتا ہے اور آپ کی روح کے اوپر جو اثر ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے تو ابھی تک الفاظ نہیں ملے. دیکھیں نا، جیسے آپ نے حج پہ جانا تھا، پہلے وسوسے تھے، تصور بھی نہیں تھا اس وقت کہ آپ کر کے آ جائیں گی. اس وقت آپ کو اگر کوئی بتاتا کہ آپ جائیں گی اور حج کر کے آ جائیں گی تو ان وسوسوں کی کیفیت میں آپ کہتی ہیں بالکل ہو ہی نہیں سکتا. پر جب وقت آیا تو اللہ نے توفیق بھی دے دی، ہمت بھی دے دی، اور ساری چیزیں اپنی طرح آٹومیٹکلی خود ہو گئیں. اسی طرح جب اللہ کا حکم ہوگا نا، تو جب آپ قلم پکڑیں گے نا، قلم پکڑ لیں آپ اور پھر اللہ سے دعا کریں، اس کو چلانے کا جو ہے نا اختیار اس کے پاس ہے. تو مرضی ہوگی تو پھر وہ لکھوائے گا کیا لکھنا ہے. بالکل، یہ بات حقیقت ہے. آپ کی جو کیفیت ہے نا، جو آپ محسوس کرتے ہیں، وہ خدا ہی لکھواتا ہے، وہ آپ خود نہیں لکھ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے آ جاتے ہیں نا، تو جو وصل کی کیفیت ہے نا، وہ کبھی بھی فراق میں نہیں بدلتی. ایسے ہی. مطلب مجھے ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ وہیں پہ ہوں. اچھا، یہ اس کی خاص چیز ہے. آپ پتہ نہیں ایسا کیوں جب آ جاتے ہیں نا، ہاں، تو ایک نئی روح لے کے آتے ہیں، پرانے والی ادھر چھوڑ آتے ہیں. اچھا، مطلب کہ وہ جو پہلے تھی جانے سے پہلے حج سے، وہ والی تو نہیں رہی آپ، تو وہ ادھر انہوں نے رکھ لی، نئی والی بھیج دی. لیکن نہیں بھائی، یہ جو نئی روح ہوتی ہے، اس کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں، اس کو اگر سادہ رکھیں نا تاکہ سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے، مراد یہ ہے کہ جب یہاں سے آپ گئی تھیں تو آپ کے روح کے ساتھ دنیاوی ثقافتیں یا دنیاوی خیالات اٹیچ تھے. جب آپ کو وہاں پہ سارا ایک طرح سے اوور آل کی، آپ کی صفائی کی انہوں نے اچھی طرح سے، اب آپ کی روح کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہٹا کے انہوں نے اپنے اثرات اس کے ساتھ لگا دیے ہیں، تاکہ آپ جہاں بھی دنیا میں جائیں ہر وقت حالت عمرہ میں رہیں، تصور میں، ہر وقت بارگاہ نبوی میں موجود رہیں، تصور میں. جو میں سمجھتا ہوں چیز مجھے عنایت ہوئی ہے اور میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ پاک نے حالت حاضری میں رہنے کی صلاحیت عطا کی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ مس کریں نا ان چیزوں کو، وہاں پہ ہونے کو، آنکھیں بند کر کے آپ وہاں پہنچ جائیں. بالکل، آنکھیں بند کر کے تو آپ واقعی 100% پہنچ جاتی ہیں. لیکن میں جو اپنی کیفیت دیکھتی ہوں، سننے والے کچھ اور ہی نہ سمجھیں، لیکن اپنا تجربہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے. اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں وہیں پہ ہوں. اور جب میں آئی تو میں نے کان صاحب سے کہا کہ یہ لاؤنج میں جو ٹی وی ہے اس کے اوپر کچھ نہیں لگے گا، اور میں صرف وہ سعودیہ چینل لگا کے اور وہی طواف ہر وقت جو ہے نا، اور مجھے بڑا سکون ہوتا تھا کہ جیسے میں وہیں پہ ہوں، یعنی دنیاوی طور پہ بھی نا. تو یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جو کہ واقعی اللہ کرے کہ یہ جو تار ہے، یہ جو کنیکشن ہے، یہ کبھی ٹوٹے نا. اور اس کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو اگر کبھی ایسا ہو نا کہ کسی وقت بھی آپ کی یہ کیفیت مدھم پڑے تو آپ کو اداسی ہوتی ہے. ایسے ہی. مطلب آپ نا سوچتے ہیں کہ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا کمی ہو گئی کہ وہ جو کیفیت تھی وہ دھندلی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سی یہ آپ کا. یہ اداسی غم والی نہیں ہوتی؟ نہیں، غم والی نہیں، خوشی والی. یہ جیسے ایک محبوب سے آپ مطلب جو اگر میں اسٹوڈنٹس کی بات کروں یا شاعروں کی بات کروں تو جیسے ایک محبوب سے ملنے کا
آپ کو شوق ہوتا ہے نا، اور آپ ہر وقت اسی کے تصور میں ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کو تصور ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ وہ کیفیت ہے. اور جب اداسی طاری ہوتی ہے نا تو اس میں جب یاد آتی ہے نا وہ آپ کا چارجنگ کیبل لگ جاتی. اچھا. اداسی میں جب یاد آئے نا تو یاد سے پھر وہ طبیعت دوبارہ حشاش بشاش ہوتی ہے. اچھا، اور ایک اور بات بھی نہیں بھائی، وہاں سے آنے کے بعد نا جو شیئرنگ کا آپ کے اندر ایک کبھی کبھی احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی دوست ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی باتیں کریں، وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. بڑا دوست مل گیا. ہاں، مطلب وہ ضرورت اور احساس ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ واقعی ایک دوست آپ کے ہر وقت آپ کی سانسوں کے ساتھ ہے اور جو آپ کی بات سن رہا ہے. گھر میں اکیلے پن کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. مجھے تو پہلے بھی جو ہے نا اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا تھا. تنہائی پسند ہوں میں کسی حد تک، یہ نہیں ہمیشہ، لیکن اچھا لگتا ہے خود سے ملاقات کرنا. تو وہ اکیلے پن مگر وہ تنہائی نہیں ملنی آپ، وہ اکیلے ہونے والی. اب جو تنہائی ہے اس میں ایک رشتہ بھی ہے. ہاں، اس خلوت میں ایک جلوت بھی ہے نا. بالکل. تو اس لیے یہ تنہائی ان تمام تنہائیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے جس میں انسان اکیلا ہوتا ہے مگر ساتھ کوئی نہیں ہوتا. اب یہ اکیلے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو جہاں مرضی بٹھا دیں. بالکل. اچھا، بالکل یہ جو آپ نے کہا ہے نا، مجھے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو سارے ڈر، خوف، وسوسے کہ مطلب مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے جس سے آپ ایک حصار میں آ گئے. ایگزیکٹلی. یہ کسی حصار میں آ گئے. یہ نا یہ چیز ہے. اور وہ آپ کے جو دل کی دنیا ہے وہ بھی ہموار ہو جاتی ہے. یعنی آپ کے اوپر وہ دکھ اس طرح اثر نہیں کرتے، جیسے وہ سینسٹیوٹی نارمل ہو جاتی ہے. آپ کے اندر وہ خوشی بھی جو بے تحاشا پاگل پن والی خوشی ہوتی ہے وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے، جیسے ایک دل کی سطح ہموار ہو گئی. اور اس کے بعد جب آپ اپنے روح کے سفر میں چل رہے ہوتے ہیں تو کہیں آپ کے کوئی ہرڈل آ جائے، کوئی کمی آ جائے، تو ایک گہرا یقین ایسے ہی کہ یہ جو ہے نا یہ اندھیرا روشنی میں کنورٹ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. یہ جو کیفیت ہے نا یہ حد سے پہلے نہیں تھی، جس کو اعتماد کی کیفیت کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، جو نئے جانے والے لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں گئے، ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ جو ابھی تک نہیں گئے، جنہوں نے آپ کی باتیں سن کے تہیا کر لیا کہ اب جانا ہے، اور جن کا آلریڈی سے پلان ہے کہ جانا ہے کسی وقت، تو کیا کہیں گے آپ کو کہ جانے سے پہلے کس چیز کا دھیان رکھیں، اور جب وہاں پہنچ جائیں تو وہاں پہنچ کے کیا چیز کا دھیان رکھیں؟ دیکھیں، جانے سے پہلے تیاری تو سبھی کرتے ہیں، مناسک حج کیسے ادا کرنا ہے، پروسیجر کیا ہے، میتھڈ کیا ہے. سب کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جس کو دم دینا کہتے ہیں. اور سب لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کے گھر میں کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو، ان کے اعمال میں، ان کی جو ارکان اسلام وہ ہیں، حج ہیں، اور ان سب کو ادا کرنے میں. اور زیادہ تر لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، یہ جو نارمل سے بنیادی باتیں ہیں. لیکن میں یہ پیغام ضرور دوں گی کہ دیکھیں وہاں پہ نا آپ ایک بہت بڑی ذات سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، محسوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنے تخلیق کار سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ کوشش کریں کہ اپنے برین سے، اپنے دل سے دنیا کو بالکل نکال دیں، اور اس وقت سمجھیں کہ آپ ایک مراقبے کی حالت میں ہیں، آپ ایک میڈیٹیشن میں ہیں، صرف آپ ہیں اور خدا ہے. بالکل. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس نے سب کچھ تخلیق کیا. بالکل. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کے لیے سب کچھ تخلیق کیا. بالکل بالکل. اور دوسرا یہ بھی یقین رکھیں کہ آپ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات جس نے 7 دنیائیں اور پوری کائناتیں تخلیق کی ہیں، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے تو کون کہنا ہے. اور یہ خدشہ دل میں رکھنا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ بالکل ذہن سے نکال دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک کتنی مطلب آپ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ جو منہ سے نکالیں وہ قبول نہ ہو. لیکن یہ ہمیں اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے مانگ کیا رہے ہیں، تھوڑا سا یہ اندازہ ہونا چاہیے. یا بعض کا یہ بھی ہوتا نا، مجھے پہلی دفعہ جب دعا مانگنے کا ہوا نا تو مجھے سمجھ نہیں ہے میں مانگوں کیا، لسٹ ہی بہت بڑی تھی. جی. تو میں نے پھر ایک ہی دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ جو آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس کا حکم فرما دیں، اور جو میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو زندگی سے نکال دیں. اس میں سارا کچھ آ گیا. اب وہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیا. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مجھے
نقصان ہو یا فائدہ ہو مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ نقصان ہوا تو اس میں میری بہتری ہوگی, فائدہ ہوا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے, اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. بالکل بالکل, یہ تو بہت دونوں اچھی صورتوں میں پھر اعتماد اس پہ ہو جاتا ہے. بالکل. میں نے بھی خدا سے یہ ضرور کہا کہ یا اللہ عزت کے ساتھ آسانیاں دینا اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دینا, اور دلی مرادیں جو ہیں وہ قبول کرنا, اور اس کے علاوہ جو ہمارا ملک ہے اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا, اور ملک کے جو محافظ ہیں جن میں تمام لوگ آ جاتے ہیں, جن میں آپ کے ٹیچرز بھی ہیں, علماء بھی ہیں, آپ کی فوج بھی ہے, آپ کے سیاستدان بھی ہیں, آپ کی یوتھ بھی ہے, یہ سارے محافظ ہیں ہمارے ملک کے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو شعور عطا فرمانا اور اپنی اپنی ڈیوٹیز صحیح کر کے ملک کی حفاظت کے قابل بنانا. تو اس طرح کی بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جس میں اوور آل ملک و قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے. اور پھر سب سے بڑی دعا جو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ اپنی رضا میں راضی رکھنا اور ہم بھی تیری رضا میں راضی ہو جائیں. آمین آمین. تو زوبیہ باجی بہت شکریہ آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ وعدے کے ساتھ کہ ان کو قلم بند کرنے کی کوشش کریں گے, کوشش کا وعدہ کر لیں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. میرا وعدہ ہے آپ سے بھائی, اور سننے والوں سے وعدہ کریں تاکہ یہ منتظر رہیں پھر آپ کے. جی میری اپنے جو اسٹوڈنٹ سے, اپنے سننے والوں سے, اپنے بزرگوں سے, دوستوں سے, سب سے وعدہ تو بہت بڑا لفظ ہے, کوشش میں کروں گی کہ جو میری کیفیت ہے جب میں اس کو فیل کروں تو اسی وقت میں اس کو قلم بند کروں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.